ساجد بہت غصے والا بچہ تھا جو ہر بات پر غصے میں آ جاتا تھا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے والدین اس کے غصے سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ جائے، مگر کسی طرح بھی ساجد کا غصہ کم نہ ہوا۔ پھر ایک دن ساجد کے ابو کو ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے ساجد کو بہت سی کیلیں دیں اور گھر کے پیچھے والی دیوار کی طرف لے گئے اور کہا، بیٹا اب جب تمہیں غصہ آئے تو دیوار میں ایک کیل ٹھوک دینا۔ ساجد کو اس بات پر حیرانی ہوئی، مگر اس نے ابو کی بات پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ پہلے دن اس نے 37 بار غصہ کیا، اس لیے پہلے دن 37 کیلیں دیوار میں ٹھوکی۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ غصہ کرتا اور دیوار پر کیل ٹھوکتا۔ کچھ ہی دن میں وہ تھک گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، غصے پر قابو پانا بہت آسان ہے، مگر دیوار میں کیل ٹھوکنا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں نہ ابو سے بات کی جائے؟ ساجد نے ابو جان کو اپنی پریشانی بتائی تو انہوں نے کہا، اب جب تمہیں غصہ آئے تو دیوار سے ایک کیل نکال لینا۔ ساجد نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی دنوں میں دیوار میں لگی ہوئی ساری کیلیں، جن کی تعداد 100 ہو چکی تھی، نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر ساجد نے اپنے ابو کو دی تو وہ ساجد کو اپنے ساتھ لے کر اس دیوار کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا تم نے اپنے غصے پہ قابو پایا، بہت اچھا کیا، مگر اس دیوار کو دیکھو، یہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس میں سوراخ کتنے برے لگ رہے ہیں۔ جب تم غصے میں چیختے چلاتے ہو تو تمہاری باتیں بھی کیلوں کی طرح دوسروں کے دلوں پہ لگ کر تکلیف دیتی ہیں اور سوراخ کر دیتی ہیں۔ پھر اگر تم لوگوں سے سوری بھی کر لو تب بھی اس سے دلوں میں لگنے والے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ بہت وقت تک تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ابو کی بات سن کر ساجد ساری بات سمجھ گیا اور بہت افسردہ ہوا کہ اس نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، ابو میں آئندہ کبھی غصہ نہیں کروں گا، اور جن لوگوں کو میں نے غصہ کر کے تکلیف پہنچائی ہے ان سے بھی سوری کروں گا۔ پیارے مدنی منو، غصہ انسان کی اس فطرت یعنی نیچر کو کہتے ہیں جو اسے دوسرے سے بدلہ لینے یا کسی کو اپنے سے دور کرنے پر ابھارے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک دے گا